السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ، جو کہ حجاج بن یوسف نے ذاتی مفاد کے لیے کروایا گیا تھا۔ دوستو، حجاج بن یوسف نے سندھ پر پہلے بھی 2 حملے کروائے تھے۔ جو پہلا شخص حجاج بن یوسف نے بھجوایا سندھ پر، اس کا نام تھا عبداللہ بن بنیان۔ سن 710 عیسوی میں وہ حملہ حجاج بن یوسف کے آرڈر پر کیا گیا تھا، جو کہ ناکام رہا۔ دوسرا حملہ بدیل نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا، جو کہ آ کے حجاج بن یوسف کے لیے ایک شکست خوردہ بننے والا تھا اور ایک ٹارگٹ مشن بنتا گیا حجاج بن یوسف کے لیے سندھ۔ آخر کار حجاج بن یوسف نے سندھ کو فتح ہی کرنا تھا، تو انہوں نے اس کام کے لیے ایک بہترین سپہ سالار، ایک بہادر انسان چنا، جس کا نام تاریخ میں سنہرے حروفوں سے لکھا گیا ہے، جو رشتے میں حجاج بن یوسف کا بانجا لگتا ہے اور داماد بھی لگتا ہے، جس کا نام ہے محمد بن قاسم۔ دوستو، محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا۔ اس زمانے میں چونکہ جیسے ہی اس سندھ کے راجہ نے اس کو متغیرانہ انداز میں جواب دیا کہ ڈاکو پر ہمارا کوئی زور نہیں، آپ کرو جو کرنا ہے، تو اس وقت کا جو خلیفہ وقت تھا عبدالملک بن مروان، اس نے اجازت نہیں دی۔ اب زمانہ اس کے بیٹے ولید بن عبدالملک کا تھا، اس نے اجازت دے دی، تو عبداللہ بن بنیان بدیل اور محمد بن قاسم کو یکے بعد دیگر سندھ پر حملہ کے لیے بھیجے گئے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 17 برس کا نوجوان تھا۔ اس کے پاس 6000 گھڑ سوار، 6000 شتر سوار، 3000 دیگر جانور، منجنیقین اور ضروری اسلحہ تھا۔ یہ ایک منظم لشکر تھا۔ ڈاک کا بھی آمدہ نظام تھا، جو کہ ایک ہفتے کے اندر محمد بن قاسم کو اپنے خط کا جواب کوفہ سے مل جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر پہلا حملہ دیبل کے بندرگاہ پر کیا۔ یہاں اس نے لنکا کے جہاز سے گرفتار کیے جانے والے مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا۔ اس قید خانے کا نگران ایک شخص قبلہ نامی تھا۔ محمد بن قاسم اس کے ساتھ اس قدر حسن سلوک سے پیش آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا، چنانچہ اس کو دیبل کا نگران بنایا گیا۔ یہاں ایک مسلمان کی بھی مسجد مسلمانوں کے لیے تعمیر کی گئی اور 4000 مسلمانوں کو آباد کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں جو کہ محمد بن قاسم کے دور میں کون کون سے شہر فتح کیے گئے ہیں۔ دیبل کے بعد حیدرآباد کے جنوب میں نیرون کے حاکم اور شہریوں نے جو بدھ مت کے پیروکار تھے اور برہمنوں سے تنگ آ چکے تھے، محمد بن قاسم سے امن کا پروانہ حاصل کر لیا، چنانچہ یہ شہر بغیر کسی جنگ و جدل کے فتح ہو گیا۔ یہاں بھی ایک مسجد بنائی گئی اور مسلمان آباد کیے گئے۔ اس شہر کا انتظام محمد ذیلی بری کی سپرد ہوا۔ دیبل اور نیرون کے بعد محمد بن قاسم نے اندرون سندھ کی طرف توجہ دی اور سیوان روانہ ہوا۔ یہاں راجہ دہر کا بھتیجا باجے رائے حکومت کرتا تھا۔ اسی بھی امن نامہ بھجوایا گیا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے رعایا بدھ مت کی پیروکار تھی۔ اہل شہر نے محمد قاسم کو یہ کہا بھیجا کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، چنانچہ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ باجے رائے مایوس ہو کر سیسم کی طرف فرار ہو گیا۔ شہر کا انتظام کرنے کے بعد محمد قاسم نے سیسم پر حملہ کیا، باجے رائے مارا گیا۔ اب دوسرا نمبر آتا ہے راجہ دہر۔ دوستو، اگر بات کی جائے راجہ دہر، جو کہ راجہ چچ کا بیٹا تھا، جس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی تھی صرف اور صرف اپنے حکومت کو توسیع کرنے کے لیے۔ ہندو راجہ چچ نے سندھ پر 40 برس تک حکومت کی تھی۔ 690 عیسوی میں اس کا بھائی راجہ چندر تخت پر بیٹھا۔ راجہ چندر کی وفات کے بعد راجہ چچ کا بڑا لڑکا راجہ دہر 657 میں سندھ کا حکمران بنا۔ وہ ایک ظالم حکمران تھا، وہ متعصب ہندو تھا۔ اس کے بدھ رعایا اس کے مظالم سے
تنگ آ چکی تھی۔ اس کے رشتہ دار اس سے نالاں تھے اور مسلمانوں کے صبر و تحمل کو وہ ان کی بزدلی سمجھتا تھا۔ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے سے قبل اسے آخری بار ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اطاعت قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے رونق کے ساتھ اس دعوت کو بھی ٹکرا دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کے لشکر دریا سندھ کو پار کرتے ہوئے وہاں گیا اور ان کے ساتھ ایک تاریخی جنگ کی اور آخر کار راجہ دہر مارا گیا۔ دوستو، جو اس کے بعد سندھ جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اب بات کرتے ہیں کہ سندھ کو فتح کرنے کے بعد اسلام کا ہندو پر کیا اثر مرتب ہوا۔ تو دوستو، تاریخ پاکستان میں سندھ کی فتح کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری تھا، مگر اس کی اشاعت کے لیے جس پشت پناہی کی ضرورت ہوتی تھی اس کی بنیاد سندھ کی فتح کی۔ ہندوستان کے مستقبل اور تاریخ پر فتح سندھ کے دور میں اثرات پیدا ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساتھ کے شمالی ہندوستان میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی چھپ چھاڑ پڑنے لگی۔ مسلمان مبالغ و علماء اور مشائخ کا ہندوستان میں آنا آسان ہو گیا اور یوں اسلامی اثرات تیزی سے پھیلنے لگے۔ سیاسی طور پر مقامی جٹوں زمیندار مثلاً لوہانوں، سمروں اور سموں کو بھی برہمنوں کی غلامی سے نجات ملی۔ لوگوں کو رواداری اور مساوات اور درگزر جیسی اخلاقی اقتدار کا علم ہوا۔ منصورہ، بنبور، اوچھ، سیوان، اس طرح اور علاقے بھی علمی مرکز بن گئے۔ ہندی کتابیں کے عربی ترجمے شروع ہونے لگے اور سدھانت جیسی ریاضی اور فلکیات کی اہم کتاب جو کہ لکھنے میں شروع ہونے لگی۔ دوستو، آخر کار محمد بن قاسم کا یہ جو ایک اچھا قدم تھا، اسلام کے لیے ایک بہترین راستہ ہموار کرتا گیا اور ایک اچھا راستہ ملا اسلام کو پھیلنے کے لیے۔